بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوسرے افسر نے کہا، اسرائیلی ہم سے دھوکہ نہیں کریں گے، کل تک مائک حرارے ہمیں واپس مل جائے گا، لیکن ایم آئی ایم والوں کا علاج کیا کیا جائے؟ وہ دمشق اور تل ابیب کے بعد اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ تیسرے افسر نے کہا، ہم نے یوگا سیکھنے اور سانس روکنے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کتنی ہی شہروں میں تربیت گاہیں قائم کی ہیں، لیکن صرف 10% نے مہارت حاصل کی ہیں۔ ہماری تہذیب میں اور سوسائٹی میں شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے۔ ٹرانسفارمر مشین سے ٹیلی پیتھی حاصل کرنے والے بھی شراب اور سگریٹ نوشی کے باعث کتنے ہی مشن میں ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ سپر ماسٹر نے کہا، ابھی ایم آئی ایم کی ابتدا ہے، یہ ابتدا بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے فرحاد علی تیمور سے زیادہ درد سر بن جائیں گے۔ فی الوقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دینا دانیال کو ان کے لیے ایک مہرہ بننے دیں۔ ہم موساد والوں کو مشورہ دیں گے کہ وہ اسلام آباد میں رپوش رہنے والے اہم یہودیوں کو ہٹا لیں اور ان کی جگہ یوگا کے ماہرین کو وہاں بھیج دیں، پھر دینا دانیال کے اندر رہنے والا دشمن ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آئیڈیا اچھا ہے، لیکن ایم آئی ایم کے خیال خوانی کرنے والے وہاں کے بڑے صاحب اور دوسرے زر خرید عہدے داروں کے ذریعے ہماری پلاننگ کو سمجھ لیں گے، وہ سمجھ نہیں پائیں گے۔ آئندہ ہم بڑے صاحب اور دوسرے زر خرید عہدے داروں سے اتنا ہی کام لیں گے جتنا وہ جانتے ہیں۔ دشمن خیال خوانی کرنے والے ان کے دماغوں میں جا کر چند یہودیوں کا سراغ لگائیں گے اور انہیں ختم کر دیں گے، لیکن موساد والے برا منائیں گے۔ اسرائیلی حکام بھی اعتراض کریں گے، ہرگز اعتراض نہیں کریں گے۔ ہم وہاں سے اہم اور کارآمد یہودیوں کو جلد سے جلد نکال لائیں گے، پھر ایسے یہودیوں کو وہاں بھیجیں گے جو یوگا کے ماہر ہوں۔ یہ بھی خوب آئیڈیا ہے، جیسا کہ معلوم ہوا ہے ایک خیال خوانی کرنے والا دینا دانیال کے حسن و شباب کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ خیال خوانی کرنے والا کسی بحروب میں دینا دانیال کی تنہائی میں ضرور آئے گا، لہذا ہمارے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو بھی بڑی خاموشی سے دینا دانیال کے اندر رہنا چاہیے۔ اس طرح ہم دینا کی خوابگاہ میں آنے والے اس ایم آئی ایم کے خیال خوانی کرنے والے کو ٹریپ کر سکیں گے۔ ہم نے کل 4 عدد نئے خیال خوانی کرنے والے مشین کے ذریعے پیدا کیے ہیں، ابھی انہیں استعمال نہیں کر سکیں گے، انہیں کچھ ضروری ٹریننگ دینی ہوگی، لہذا پوجا کو دینا دانیال کے اندر رہنے کے لیے کہا جائے گا۔ وہ سب ایسے منصوبے بنا رہے تھے کہ اسلام آباد میں علی اور ثانی ضرور فریب کھاتے۔ وہ دونوں اپنی دانست میں دینا اور بڑے صاحب وغیرہ کے ذریعے موساد کے صرف چند یہودیوں کو شکار کرتے، مگر وہاں در پردہ آ کر رہنے والے یہودیوں تک کبھی پہنچ نہ پاتے۔ سونیا ثانی 6 گھنٹے تک آرام سے گہری نیند سونے کے بعد بیدار ہو گئی، پھر اس نے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر علی سے رابطہ کیا اور اپنی نیند کے دوران ہونے والے واقعات اور بدلتے ہوئے حالات کی پوری تفصیل سنی۔ پھر اس نے کہا، میں ابھی دینا دانیال کے چور خیالات پڑھ کر آتی ہوں۔ دینا گہری نیند سو رہی تھی، اس کے خوابیدہ خیالات نے بتایا کہ ایم آئی ایم کا وہ خیال خوانی کرنے والا اسے جسمانی طور سے حاصل کرنے ضرور اس کی خوابگاہ میں آئے گا۔ ایسے وقت وہ اسے کچھ کھلا پلا کر اعصابی کمزوری میں مبتلا کرے گی، پھر اپنے کسی نئے زونل لیڈر یا دوسرے یہودی ساتھیوں کو بلا کر اس خیال خوانی کرنے والے کو ان کے حوالے کر دے گی۔ ثانی نے علی کے پاس آ کر اسے یہ باتیں بتائیں، پھر کہا، جیری اس معاملے میں اچھا رول ادا کر رہا ہے، میں اسے کہوں گی کہ وہ دینا دانیال کا اسی طرح دیوانہ بن کر رہے، بعد میں ہم کسی یہودی کو ہی معمول اور تابعدار بنا کر دینا کے دیوانے کی حیثیت سے اس کی خوابگاہ میں بھیج دیں گے۔ ٹھیک ہے، تم جیری سے کہو وہ یہی رول ادا کرتا رہے، میں وزیر علی کی طرف سے اب اپوزیشن لیڈر سے رابطہ کر رہا ہوں، تم میرے پاس رہو۔ اس نے اپوزیشن کے لیڈر سے فون کے ذریعے رابطہ کیا، پھر اس نے پوچھا، کیا مجھے آواز سے پہچان سکتے ہو؟ لیڈر نے کہا، تم آواز اور لہجے سے وزیر علی لگ رہے ہو، اگر یہ درست نہیں ہے تو اپنا تعارف کراؤ۔ میں وزیر علی ہی ہوں، مجھے میری ہی پارٹی والے اغوا کر کے اس کا الزام تمہارے ساتھ ڈالنا چاہتے تھے اور یہ اتنا بڑا
بڑا الزام ہوتا کہ تمہاری سیاسی پوزیشن کمزور ہو جاتی، مگر تم بھی زبردست چال باز ہو۔ تم نے اپنی کروڑوں کی عالیشان کوٹھی بم کے دھماکے سے اڑا دی اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ مخالف پارٹی والوں نے تمہیں کوٹھی کے ساتھ تباہ اور ہلاک کرنا چاہا تھا۔ اپوزیشن لیڈر نے پوچھا، مسٹر وزیر علی تم کہاں ہو اس وقت؟ کیا اپنی ہی پارٹی کی عقوبت خانے میں نہیں ہو؟ ذرا عقل سے سوچو، ان کی قید میں ہوتا تو کیا ابھی تم سے فون پر بات کر سکتا تھا؟ واقعی میں ابھی عقل سے نہ سوچ سکا، میں کچھ الجھا ہوا سا ہوں۔ تم کہاں ہو؟ میں ایسی جگہ ہوں جہاں اپوزیشن اور اقتدار حاصل کرنے والی دونوں پارٹیاں مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم نے بھی یہی پلاننگ سوچی تھی، مجھے اغوا کر کے اپنی مخالف پارٹی پر میرے اغوا اور قتل کے الزامات عائد کرنا چاہتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، مجھ پر الزام ہے۔ میری مخالف پارٹی والے تمہارے اغوا کا الزام لگا کر مجھے عوام کی نظروں سے گرانا اور میرا سیاسی کیریئر ختم کرنا چاہتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم دونوں ہی سیاسی پارٹی والے مجھے ایک کمزور سیاسی مہرہ سمجھ کر میرا کام تمام کرنا چاہتے تھے۔ ان باتوں کا ثبوت میرے پاس ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ میں ابھی MIM کی تنظیم میں شامل ہو کر محفوظ ہو گیا ہوں۔ اس تنظیم میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی ابھی تمہارے دماغ کے اندر ہے، اس نے تمہارے چور خیالات پڑھ کر مجھے حقیقت بتائی ہے۔ میں MIM کا نام بہت سن رہا ہوں، لیکن یہ محض افسانوی سی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے دماغ کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ میں فون بند کر رہا ہوں، ابھی تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس نے فون سے رابطہ ختم کر دیا۔ ثانی نے سوچ کے ذریعے کہا، ہیلو مسٹر لیڈر، کیا اپنے دماغ میں میری آواز سن رہے ہو؟ وہ بکھلا کر خلا میں دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی کوئی میرے اندر بول رہی ہے؟ ہاں، بول بھی رہی ہوں اور تمہیں اپنے اشاروں پر نچا بھی سکتی ہوں۔ تم یہ عہد کر لو کہ اپنے صوفے سے نہیں اٹھو گے اور ریسیور ابھی رکھنا چاہو گے مگر نہیں رکھ سکو گے۔ اس نے فوراً ہی ریسیور رکھ کر ثانی کو جٹلانا چاہا، لیکن وہ بکھلا کر خلا میں دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی کوئی میرے اندر بول رہی ہے؟ ہاں، بول بھی رہی ہوں اور تمہیں اپنے اشاروں پر نچا بھی سکتی ہوں۔ تم یہ عہد کر لو کہ اپنے صوفے سے نہیں اٹھو گے اور ریسیور ابھی رکھنا چاہو گے مگر نہیں رکھ سکو گے۔ اس نے فوراً ہی ریسیور رکھ کر ثانی کو جٹلانا چاہا، لیکن ریسیور کو فون کے کریڈل پر رکھنے کی بجائے اسے اپنی گود میں رکھ لیا۔ اسے حیرانی ہوئی، اس نے دوبارہ ریسیور کو اس کی جگہ رکھنا چاہا مگر اسے اپنے سر پر رکھ لیا۔ اس سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے صوفے پر سے نہ اٹھنے کا عہد کر لے اور اس نے عہد کر لیا کہ وہ صوفے پر جم کر بیٹھا رہے گا مگر پھر بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس عہد پر قائم رہنے کے لیے دوبارہ بیٹھنا چاہا مگر فرش پر بیٹھ گیا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر بولا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ ٹیلی پیتھی افسانوی بات نہیں ہے، واقعی میرے اندر کوئی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ ثانی نے کہا، اب تو تم وہی کرو گے جو تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقت بول رہی ہے۔ میں وہی کروں گا اور چاہوں گا کہ یہ طاقت میرے ہی پاس رہے اور میرے مخالفوں کو کمزور بناتی رہے۔ تم بھی اپنے مخالفوں کی طرح بددیانت اور وطن فروش ہو۔ تمہارے تعلقات بھی موساد اور رات تنظیم سے ہیں۔ چونکہ تم ابھی اقتدار میں نہیں ہو اس لیے وہ دونوں تنظیمیں تمہارے آگے گھاس نہیں ڈال رہی ہیں۔ اگر کھویا ہوا وقار اور کھویا ہوا اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہو تو موساد اور را کو اپنے ملک میں بے نقاب کرو اور اس طرح عوام کا دل جیت لو، پھر آئندہ الیکشن میں ان تمام کے ووٹ بھی حاصل کر لو گے۔ جب ہمارے ہاں حکومت بدلتی ہے تو حکمرانوں کے تمام ایجنٹ اپنی رہائش گاہیں اور شہر بدل لیتے ہیں تاکہ مجھ جیسا اپوزیشن میں آنے والا سابقہ حکمران انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اسی لیے میں ابھی ان غیر ملکی ایجنٹوں کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ میں جانتی ہوں، میں تمہیں گائیڈ کروں گی، لیکن ایک شرط ہے کہ آئندہ کسی سپر پاور کے چمچے نہ بنو۔ اپنے ملک کو غیر ملکی قرضوں اور غیر ملکی شر پسندوں سے نجات دلاؤ۔ میں دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایسا ضرور کروں گا۔ لعنت ہے تم پر، اس ملک میں محض اقتدار حاصل کرنے اور اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے سوچتے ہو۔ کیا صرف غیر ملکی ایجنٹوں کو بھگا دینے سے یہاں اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی؟ اس کے لیے دل میں ایمان اور حب الوطنی لازمی ہے۔ میرے دل میں ایمان ہے، میں یہاں ایک مستحکم اسلامی حکومت قائم کروں گا۔ میں
میں تمہارے چور خیالات پڑھ کر سمجھ رہی ہوں کہ تمہارے جیسے سابقہ حکمران کے دل میں کتنی بے ایمانی بری ہوئی ہے۔ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں حکومت کرنے والے سب کچھ ہوتے ہیں، صرف محب وطن نہیں ہوتے۔ بہرحال میں چاہوں گی کہ تمہارے ذریعے غیر ملکی ایجنٹوں کو بے نقاب کیا جائے۔ وہ خوش ہو کر بولا، میں اس طرح موجودہ حکمران پارٹی کو بدنام کر سکوں گا اور اپنی حکومت قائم کرنے کے راستے ہموار کر سکوں گا۔ تم دونوں سیاسی حریف ہمیشہ ایک دوسرے سے اسی طرح لڑتے رہو گے اور ایک دوسرے کو بدنام کر کے اپنی حکومت قائم کرنے کی راہیں ہموار کرو گے۔ میں تم جیسوں کا ساتھ دینے کی حماقت نہیں کروں گی۔ اب تمہارے خلاف یہ خبریں شائع کی جائیں گی کہ تم نے ہی وزیر علی کو اغوا کیا تھا، اور وزیر علی کی طرف سے یہ بیان شائع کیا جائے گا کہ وہ تمہاری قید سے فرار ہو کر ایک جگہ روپوش ہے۔ وہ اس ملک سے پھر ایک بار فرار ہو کر کسی دوسرے ملک میں پناہ لے کر تم دونوں کی سیاسی پارٹی کی چالوں کو عوام پر ظاہر کرے گا۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا۔ تمہاری جیسی ٹیلی پیتھی جاننے والی میرے لیے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، تمہارے ہر اشارے پر چلوں گا، بس مجھے حکومت کرنے کا موقع حاصل کر لینے دو۔ ثانی اس کے اندر خاموش رہی اور اس کے خیالات سے سمجھتی رہی کہ کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی، اور وہ اپنی باتوں سے بھی ثابت کر رہا تھا کہ اسے حکومت کرنے کا شوق جنون کی حد تک ہے۔ اس نے ابھی تک ثانی سے اپنے ملک اور قوم کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس نے پکارا، تم کہاں ہو؟ کیا جا چکی ہو؟ اگر موجود ہو تو بات کرو یا بتا دو پھر کب آؤ گی؟ ثانی اس کے دماغ سے چلی آئی۔ علی کے پاس آ کر بولی، یہ ملک بڑا بد نصیب ہے، یہاں کوئی نیک نیتی سے سیاست کرنے اور اپنے ملک کو بیرونی دباؤ سے نجات دلانے والا لیڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ آخر ہم تم باہر سے آ کر کتنے عرصے اس ملک میں رہیں گے؟ یہاں کے 12 کروڑ عوام کو کس طرح صحیح تعلیم اور مثبت سیاسی شعور دے سکیں گے؟ علی نے کہا، پاکستان میں ایمان والے اور مثبت سیاسی شعور رکھنے والے ہیں، ہمیں ایسے افراد کو تلاش کرنا ہوگا۔ تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے مختلف افراد کے دماغوں میں آتی جاتی رہتی ہو، ان کے خیالات بھی پڑھتی ہو سکتا ہے تمہیں چند دیانتدار سیاسی شعور رکھنے والے مل جائیں۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ عرصہ یہاں رہ کر کوشش کریں گے۔ فی الحال میں اپنا میک اپ بدل رہی ہوں اور یہ بنگلہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب یہ خبر عام کی جائے گی کہ وزیر علی کی شریک حیات سلمہ یعنی ثانی یعنی شیبہ کو بھی اغوا کر لیا گیا ہے۔ 2 گھنٹے بعد اس منصوبے پر عمل کیا گیا۔ ثانی نے وہ بنگلہ چھوڑ دیا۔ علی فون کے ذریعے پریس، ریڈیو اور ٹی وی والوں سے رابطہ کرنے لگا اور بتانے لگا کہ وہ وزیر علی ہے۔ اس ملک کی 2 پارٹیاں اسے اغوا کر کے اور ہلاک کرنے کے بعد ایک دوسرے پر اس کی ہلاکت کا الزام عائد کرنا چاہتی تھیں، لہٰذا وہ ایک جگہ رپوش ہے۔ فون پر اس سے کہا گیا، وزیر علی صاحب آپ منظر عام پر آ جائیں، آپ کو قانونی تحفظ دیا جائے گا۔ علی نے کہا، اس ملک میں قانون کہاں ہے؟ میں نے آپ لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے فون کیا ہے کہ اگر یہاں قانون کی بالادستی قائم رکھنے والے دیانتدار ہوتے تو میری شریک حیات کو اغوا نہ کیا جاتا۔ کیا بیگم سلمہ وزیر کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ کیا وزیر علی کی شریک حیات کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ علی تیمور نے جہاں جہاں فون پر اطلاع دی وہاں سے یہی سوالات دہرائے گئے۔ علی نے کہا، میں کسی طرح 2 پارٹیوں کی سازشوں سے بچ کر رپوش ہو گیا ہوں، مگر میری شریک حیات کی حفاظت یہاں کے قانون کے محافظ نہ کر سکے۔ اب ہمیشہ کی طرح دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو اس اغوا کا الزام دیں گی اور خدا نخواستہ اسے ہلاک کر دیں گی تاکہ سچ کبھی سامنے نہ آ سکے۔ شام کے اخبارات کے ذریعے یہ خبر دھماکہ بن گئی کہ وزیر علی 2 پارٹیوں سے خوفزدہ ہو کر رپوش ہو گیا ہے۔ اس نے وقت سے پہلے دانش مندی سے خود کو بچا لیا مگر اپنی شریک حیات کو نہ بچا سکا۔ پچھلی رات اس کی بیوی سلمہ وزیر کو اغوا کر لیا گیا۔ وزیر علی نے خفیہ طور پر فون کر کے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ اسے دونوں پارٹیوں میں سے کسی نے اغوا کیا ہے تاکہ وزیر علی اپنی شریک حیات کی زندگی بچانے کے لیے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دے۔ ریڈیو اور ٹی وی نے اپنی خبروں میں وزیر علی کا پورا بیان نشر نہیں کیا، صرف اس کی شریک حیات سلمہ وزیر کے اغوا کی خبر سنائی۔ اس کے بعد علی نے وزیر علی کی
آواز اور لہجے میں فون پر پہلے بڑے صاحب کو مخاطب کیا، پھر ان سے کہا میں وزیر علی بول رہا ہوں، تمہاری پارٹی نے میری شریک حیات کو اغوا کر کے اپنے لیے قبر کھودی ہے، اگر کل صبح تک وہ مجھے واپس نہیں ملے گی تو میں تمہاری پارٹی کے خلاف بیانات بھی دوں گا اور MIM کے ذریعے انتقامی کارروائی بھی کروں گا۔ بڑے صاحب نے کہا تم ہمیں غلط سمجھ رہے ہو، اپنے MIM کے خیال خوانی کرنے والوں سے کہو وہ ہمارے چور خیالات پڑھ لیں، پہلے ہم نے بے شک تمہیں اغوا کر کے قتل کرنا چاہا تھا، لیکن ہم نے تمہاری شریک حیات کو اغوا نہیں کیا ہے، ہم اپنے خیال خوانی کرنے والوں کو تمہارے دماغ میں جانے کی زحمت نہیں دیں گے، تم نے اغوا کرانے کا جرم کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن غیر ملکی ایجنٹوں کے ذریعے ملک اور قوم کے خلاف جرم کر رہے ہو، انتقامی کارروائی ضرور ہوگی۔ اس نے رابطہ ختم کیا، پھر اپوزیشن کے لیڈر کو فون پر یہی باتیں کہنے لگا۔ اس نے بھی کہا مجھ پر یہ غلط الزام ہے، میں نے تمہاری بیوی کو اغوا نہیں کیا ہے، تمہاری ایک خیال خوانی کرنے والی میرے خیالات پڑھ کر حقیقت معلوم کر سکتی ہے، ہمیں تم دونوں پارٹیوں کی حقیقت معلوم ہے، تم لوگ اپنے ملک اور قوم کو داؤ پر لگا رہے ہو، ہم کس طرح تم سب کے سیاسی کیریئر کو داؤ پر لگاتے ہیں اور کس طرح تم سب کو سیاست سے توبہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ دوسری طرف سونیا ثانی نے فون کے ذریعے دینا دانیال سے رابطہ کیا، جبکہ وہ اس کے دماغ میں بھی جا سکتی تھی، لیکن اس نے اور جیری نے اب تک دینا کو اس خوش فہمی میں رکھا ہوا تھا کہ ان میں سے کوئی اس کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ ثانی نے فون پر کہا ہیلو، میں MIM کی ایک خیال خوانی کرنے والی بول رہی ہوں، تم نے ہمارے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، اس نے منع کیا ہے کہ ہم تمہیں زخمی کر کے تمہارے اندر نہ آئیں، اس لیے میں بھی تمہارے دیوانے کی طرح فون پر بول رہی ہوں، تم نے اس سے 8 گھنٹے کی مہلت لی تھی، اب 10 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ ہاں میں نے مہلت لی تھی، میں نے صرف 5 گھنٹے کی نیند پوری کی، پھر اپنی حفاظت کے انتظامات میں مصروف رہی، میں نے موساد کے بگ باس سے رابطہ کیا تھا، اس نے سختی سے منع کیا ہے کہ میں کسی MIM والے کو اپنے دماغ میں نہ آنے دوں ورنہ ہمارے بہت سے راز کھل جائیں گے، اس نے میری حفاظت کے لیے 3 ایسے مسلح گارڈز بھیج دیے ہیں جو یوگا کے ماہر ہیں، پہلے ایک ہی یوگا جاننے والا زونل لیڈر تھا، اس لیے تمہارا خیال خوانی کرنے والا کامیاب ہو گیا، اب 3 یوگا جاننے والوں کی موجودگی میں کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تم نے کیسے یقین کر لیا کہ تمہارے وہ تینوں نئے محافظ یوگا کے ماہر ہیں جبکہ تم ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہو؟ تم نے ان کے دماغ میں پہنچ کر ان کے سانس روکنے کی صلاحیتوں کو نہیں آزمایا ہے، آزمانا ضروری نہیں ہے، میرے اطمینان کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میرے یہودی قوم کے لوگ ہیں، میں یہ پیش گوئی کر دوں کہ تمہارا اطمینان عارضی ہے، تمہارے وہ تینوں یہودی گارڈز بھی مارے جائیں گے کیونکہ ان کے ساتھ اس ملک کے بھی سیکیورٹی گارڈز ہوں گے، وہ ضرور ہیں مگر بنگلے کے باہر ڈیوٹی پر ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں باہر والوں کو اندر اور اندر والوں کو باہر کر دیتی ہوں، تم اپنی جگہ سے اٹھو۔ ثانی فون بند کر کے دینا دانیال کے دماغ میں آئی، پھر اسے اپنی جگہ سے اٹھنے پر مجبور کیا، پھر پوچھا اب بتاؤ کہ میں کہاں ہوں، اندر یا باہر؟ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولی تم میرے اندر آ کر بول رہی ہو؟ ہاں، سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا اس لیے ٹیڑھی انگلی سے نکال رہی ہوں، دراز میں سے اپنا ریوالور نکالو۔ نہیں، میں ریوالور نہیں نکالوں گی، تم مجھے مجبور نہیں کر سکتی، نکل جاؤ میرے دماغ سے۔ اس نے سانس روکنا چاہا، ثانی نے ایسا کرنے نہیں دیا، وہ بے اختیار الماری کے پاس آئی، دراز کو کھول کر ایک ریوالور نکالا، پھر اس میں ایک سائلنسر لگایا، اس کے بعد اپنے ایک یہودی گارڈ کو بلایا، چند لمحوں میں ایک کے بجائے 2 گارڈز آئے، وہ بولی دروازہ بند کرو، میں بتانا چاہتی ہوں کہ ریوالور میں سائلنسر لگانے سے فائرنگ کی آواز باہر نہیں جائے گی۔ انہوں نے دروازہ بند کیا، ایک نے کہا میڈم یہ کون سی نئی بات ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، لیکن میں نے تو سائلنسر کی خاموشی کو کبھی نہیں آزمایا ہے، اس لیے تم دونوں پر آزما رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک گارڈ کے پیر پر گولی ماری، دوسرا حیران ہو کر کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ دوسری گولی اس کے بازو پر لگی، وہ دونوں تکلیف سے کراہنے لگے۔ دینا نے کہا میں نے تمہاری جان نہیں لی ہے، صرف سائلنسر کو آزمانے کے لیے تم دونوں کو زخمی کیا ہے، اب ایک تیسرا رہ گیا ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اپنی خوابگاہ سے باہر آئی، تیسرا یہودی گارڈ برآمدے سے گزرتا آ رہا
رہا تھا اس نے تیسرے کے بازو میں بھی گولی ماری، پھر کہا چلو میری خوابگاہ میں چلے آؤ۔ وہ تکلیف سے کراہتے ہوئے اور خوابگاہ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، میڈم یہ آپ نے کیا کیا؟ اب ہم دشمن خیال خوانی کرنے والوں کو اپنے اندر آنے سے نہیں روک سکیں گے۔ وہ دینا کے ساتھ خوابگاہ میں آیا اور اپنے دو ساتھیوں کو بھی زخمی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنا ریوالور اسے دے کر بولی، ہم یہودی ہیں، ہم سب کی دکھ تکلیف ایک ہے، جب تم سب زخمی ہو تو مجھے بھی تھوڑا زخمی کر دو۔ وہ حیران اور پریشان تھا، شاید اپنی میڈم کو زخمی نہ کرتا، لیکن ثانی نے اس گارڈ کے اندر پہنچ کر گولی چلا دی۔ دینا دانیال بھی زخمی ہو کر فرش پر گر پڑی۔ ثانی نے جیری کو بلایا اور کہا تم ان چاروں کے پاس رہو اور کسی کو ٹیلی فون کے پاس جا کر کسی سے رابطہ کرنے کا موقع نہ دو، میں ابھی آؤں گی۔ وہ جیری کو ان کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر اپوزیشن کے لیڈر کے پاس آئی، پھر بولی اگرچہ تم مفاد پرست ہو، فی الحال تم سے ہی کام لینا ہوگا۔ بڑے صاحب نے اپنے ایک پرائیویٹ کوٹھی میں موساد کے 4 یہودی جاسوسوں کو رہنے کی جگہ دی تھی۔ وہ چاروں ایک کمرے میں زخمی پڑے ہیں۔ اگر تم صحافیوں اور فوٹوگرافرز کا ایک جلوس لے جا کر ان کی تصاویر اتارو گے اور ان کے بیانات لوگے تو یہاں کے بڑے پولیس افسران اور سرکاری عہدے داران اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکیں گے کہ ان 4 یہودیوں کو بڑے صاحب نے پناہ دی تھی۔ یہ کام فوراً کرو، دیر ہوگی تو اتنی بڑی سیاسی بازی ہار جاؤ گے۔ اپوزیشن لیڈر فوراً ہی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ثانی سے بڑے صاحب کی اس پرائیویٹ کوٹھی کا پتہ بتا رہی تھی اور لیڈر وہاں کے پریس والوں کو ہنگامی اجلاس کے لیے فون کے ذریعے فوراً آنے کی تاکید کر رہا تھا۔ شطرنج کا عالمی چیمپئن مائک ہرارے ایک ایسا انار بن گیا تھا جس کے کئی بیمار پیدا ہو گئے تھے۔ وہ خفیہ یہودی تنظیم میں آ کر پھنس گیا تھا۔ یہودی اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ ادھر سپر ماسٹر اپنے مائک ہرارے کا مطالبہ کر رہا تھا اور ادھر ہم اپنے پارس کو مکمل مائک ہرارے بنا چکے تھے۔ جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں، سمندر کے کنارے ایک ویران سا بنگلہ تھا جس کے تہہ خانے میں اصل مائک ہرارے کو چھپا کر رکھا گیا تھا۔ تہہ خانے کے اوپر بنگلے کے اندر 4 مسلح فوجی جوان تھے۔ وہ چاروں بنگلے کے اندر اندھیرے میں چھپے تھے اور 2 فوجی جوان دربان بن کر باہر احاطے میں تھے تاکہ کوئی دشمن یہ نہ سمجھے کہ وہ بنگلہ آباد ہے۔ خفیہ یہودی تنظیم کے تمام آدم برادرز اور ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو امریکی سراغر سانوں پر شبہ تھا کہ وہ اپنے ملک کے مائک ہرارے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ اس لیے یہودی تنظیم کے تمام افراد جتنے امریکیوں کو تل ابیب میں جانتے تھے ان سب کی نگرانی میں مصروف ہو گئے تھے۔ انہوں نے پولیس والوں اور فوجیوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ اصل ٹیلی پیتھی جاننے والے مائک ہرارے کو کہاں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ہم نے اس کے باوجود اس خفیہ بنگلے کے اطراف اچھی طرح معلومات حاصل کی، شاید اور بھی کئی یہودی نگرانی کر رہے ہوں، لیکن بابا صاحب کے ادارے کے جاسوس نے اطمینان دلایا کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ صرف اس ویران اور خفیہ بنگلے میں ایسے 6 مسلح فوجی گارڈز تھے جن کے دماغوں پر ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے پہلے ہی قبضہ جما لیا تھا۔ سارے انتظامات پہلے سے مکمل تھے، اس لیے ہم پارس کو ایک گاڑی میں اس بنگلے تک لے آئے۔ فوجی دربان نے مین گیٹ کھول دیا کیونکہ اس کے دماغ پر سلطانہ نے قبضہ جما رکھا تھا۔ گاڑی پورچ میں آ کر رک گئی۔ پارس تنویمی نیند پوری کرنے کے بعد بیدار ہو کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت مکمل ہرارے بنا ہوا تھا۔ وہ میری مرضی کے مطابق گاڑی سے باہر آیا، پھر بنگلے کے اندر جانے لگا۔ اندر تاریکی تھی، 4 مسلح فوجی چھپے ہوئے تھے اور ہمارے 4 خیال خوانی کرنے والے ان کے اندر چھپے بیٹھے تھے۔ ایک فوجی نے ایک خیال خوانی کرنے والے کی مرضی کے مطابق ٹارچ کی روشنی دکھائی، پارس کو اپنے ساتھ تہہ خانے میں لے گیا اور اصل مائک ہرارے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے دماغ پر سلمان مسلط تھا۔ اصل اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پارس اس کی جگہ بستر پر لیٹ گیا اور جو اصلی تھا وہ فوجی گارڈ کی ٹارچ کی روشنی میں چلتا ہوا تہہ خانے کے اوپر آیا، پھر بنگلے کے مختلف حصوں سے گزر کر باہر جانے لگا تو فوجی گارڈ نے ٹارچ بجھا دی۔ وہ باہر آ کر پارس کی طرح گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، پھر گاڑی چل پڑی۔ جب وہ مین گیٹ سے گزر گئی تو دربان نے گیٹ کو اندر سے بند کر دیا، پھر وہ بنگلہ پہلے جیسا ویران اور خالی تھا ویسا ہی نظر آنے لگا۔ صرف 15-20 منٹ میں جو بہت بڑی تبدیلی ہوئی اس کا علم ان معمول اور تابع دار بننے والے فوجی گارڈز کو نہ ہو
سکا وہ اپنی ڈیوٹی پر رہے۔ بعد میں ان پر کسی کوتاہی کا الزام نہیں آ سکتا تھا کیونکہ ان خفیہ یہودی تنظیم والوں کا شکار مائک ہرارے تہہ خانے کے بستر پر آرام فرما رہا تھا۔ سلمان نے یہودی تنظیم کے کسی خیال خوانی کرنے والے کو مائک ہرارے پر کامیاب تنویمی عمل کرنے نہیں دیا تھا۔ پہلے ٹیری آدم نے، پھر ایکس رے مین مارٹن رسل نے اور آخری بار داؤد منڈولا نے اس پر جتنی بار عمل کیا تھا اتنی بار سلمان حاوی رہا تھا اور مائک ہرارے کی سوچ کے ذریعے انہیں یقین دلاتا رہا تھا کہ وہ لوگ کامیاب عمل کر رہے ہیں۔ سلمان کی اتنی محنت کا نتیجہ یہ ہوا کہ مائک ہرارے کو اپنی اصلیت یاد رہی۔ جب بابا صاحب کے ادارے کے جاسوس اسے ایک خفیہ پناہ گاہ میں لے گئے تو سلمان نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ حیرانی سے اس انجانی جگہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، ہیلو ہرارے، کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ اب تک کن حالات سے گزرتے رہے ہو؟ وہ بولا، میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، کچھ خواب سا اور کچھ حقیقت سا لگتا رہا ہے۔ کبھی MIM کا سربراہ بن گیا، کبھی بازو میں گولی کھائی، ایک نہیں کئی بار میرے دماغ میں تنویمی عمل کرنے والے آئے اور میں نے بات کاٹ کر پوچھا، کیا یہ یاد ہے کہ وہ تمام تنویمی عمل کرنے والے تمہیں کٹر یہودی اور اسرائیلی حکومت کا وفادار بنا رہے تھے؟ کیا تم یہودی بن گئے ہو؟ ہرگز نہیں، میں پہلے کی طرح ایک عیسائی امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والا مائک ہرارے ہوں۔ ان کا عمل ناکام رہا ہے۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کبھی اپنا تابع دار نہیں بناؤں گا۔ ہمارے جناب تبریزی صاحب کسی کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں یہودیوں کے تنویمی عمل سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ فرحاد صاحب، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ کبھی میری ضرورت ہوئی تو آپ کے کام آؤں گا۔ ابھی تم سے ایک کام ہے، خفیہ یہودی تنظیم والے تمہیں اپنے قبضے میں رکھ کر ایک ڈمی مائک ہرارے کو امریکہ بھیج رہے ہیں۔ وہ تمہارے ملک کے صدر کو اور سپر ماسٹر کو ناراض کرنا نہیں چاہتے۔ تم نے کہا تھا کہ سپر ماسٹر تمہیں 3D کی طرح جبری جان نثار بنانا چاہتا ہے۔ میں تمہاری مدد کروں اور میں نے مدد کی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم امریکہ واپس نہ جاؤ، وہ تمہارا ملک ہے۔ اپنے ملک اور قوم کے کام ضرور آؤ لیکن چھپ کر رہو، خود کو مائک ہرارے کی حیثیت سے منظر عام پر نہ لاؤ۔ فرحاد صاحب، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، میں نے کہا تھا کہ آپ میری مدد کریں گے تو میں آپ کا دوست رہوں گا لیکن اپنے ملک امریکہ کے مفادات کے لیے ضرور کام کرتا رہوں گا، لہٰذا آپ کے اس مشورے پر ضرور عمل کروں گا۔ مجھے اپنی اصلیت چھپا کر ایک نئی شخصیت اختیار کر کے اپنے ملک کے کام آتے رہنا چاہیے۔ بس ہرارے، میں تم سے یہی چاہتا ہوں، اور یہودیوں نے جو ڈمی ہرارے کو سپر ماسٹر کے پاس بھیجا ہے میں اس ڈمی کے دماغ میں تمہیں پہنچا دوں گا۔ تم مناسب سمجھو تو اس ڈمی کو کسی موقع پر ہلاک کر دو، ورنہ یہودی ٹیلی پیتھی جاننے والے اس ڈمی کے ذریعے تمہارے ملک کے اہم راز سے واقف ہوتے رہیں گے۔ فرحاد صاحب، آپ واقعی دوستوں کے دوست ہیں اور دشمنوں کے دشمن ہیں۔ آپ صرف میرے لیے نہیں، میرے ملک کی بھلائی کے لیے بھی سوچ رہے ہیں۔ اب اتنا بتا دیں کہ میں ابھی کہاں ہوں۔ تم تل ابیب میں میرے آدمیوں کے درمیان ہو۔ یہ میرے آدمی تمہارے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ تم چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی کرو، پھر خیال خوانی کے ذریعے یہاں کے امیگریشن والوں کو ٹریپ کر کے اسرائیل سے چلے جاؤ۔ تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، ویسے تمہاری مرضی ہے، میری بھی یہی مرضی ہے۔ آپ مناسب مشورہ دے رہے ہیں۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور اپنے ملک سے باہر رہ کر بھی ملک اور قوم کی خدمت کرتا رہوں گا۔ میں اس کے چور خیالات بھی پڑھ رہا تھا، وہ واقعی میرے مشوروں پر عمل کرنے والا تھا اور مجھ سے بے حد متاثر ہو گیا تھا۔ میں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ وہ خود کو کبھی مائک ہرارے کی حیثیت سے کسی پر ظاہر نہ کرے اور وہ اس بات پر سختی سے عمل کرنے والا تھا۔ اگر وہ اپنی مائک ہرارے والی شخصیت کو چھپا کر نہ رکھتا تو یہودی خفیہ تنظیم کے آدمی برادرز کو شبہ ہوتا کہ ان کے پاس جو مائک ہرارے پارس ہے وہ کون ہے۔ اب یہ بات میرے لیے اطمینان بخش تھی کہ اصل مائک ہرارے کافی عرصے تک چھپا رہے گا اور ہم پارس کے اندر رہ کر یہودی خفیہ تنظیم کے تمام اندرونی حالات معلوم کرتے رہیں گے۔ ایسے مستحکم منصوبے پر توجہ دیتے رہنے کے باعث ہم نے شی تارا کو فراموش
کر دیا تھا، اسے اس کے پارس سے جدا کر دیا تھا۔ جب پارس اس کی چلائی ہوئی گولی سے زخمی ہوا تھا تب اس نے صرف ایک بار خیال خوانی کے ذریعے جا کر دیکھا تھا کہ پارس واقعی زخمی ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر اس کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، مرینا اور بابا صاحب کے ادارے کے چند افراد سے کہیں لے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے شیتارا کو منع کیا تھا کہ اب وہ پارس کے پاس نہ جائے۔ وہ واپس ہوٹل کے کمرے میں آ گئی تھی، مگر وہ بہت بے چین تھی۔ اسے یہ بھی دکھ تھا کہ پارس اسی کے ہاتھوں سے زخمی ہوا ہے۔ جب تک اسے یقین نہ ہوتا کہ زخم بھر جائے گا اور علاج توجہ سے ہو رہا ہے تب تک اسے سکون نہ ملتا۔ ہوٹل کے کمرے میں وہ کبھی ٹہلتی رہی، کبھی اٹھتی اور بیٹھتی رہی۔ پھر 1 گھنٹے بعد خیال خوانی کی پرواز کی تو اپنے پارس کے دماغ میں جگہ مل گئی۔ وہ زخمی تھا، اس کی موجودگی محسوس نہ کر سکا۔ اس وقت اس کے چہرے پر پلاسٹک سرجری کے ذریعے مائک حرارے کا میک اپ کیا جا رہا تھا اور وہ زخمی ہونے کے باوجود پرسکون تھا۔ وہ اسے مخاطب کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے اسے پارس کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے دماغی طور پر واپس آ گئی۔ یہی اطمینان کافی تھا کہ وہ چپ چاپ اپنے محبوب کے پاس آتی جاتی رہے گی اور اس کی خیریت معلوم کرتی رہے گی تو ہم میں سے کوئی اس کی موجودگی کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اس نے درست سوچا تھا، ہم اپنے اپنے کام میں بڑی توجہ سے مصروف تھے، اسی لیے خاموشی سے آنے جانے والی کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ بعد میں پھر آئی تو پارس پر تنویمی عمل کر کے اسے مائک حرارے بنایا جا رہا تھا۔ ایسے وقت وہ خاموشی سے موجود رہی اور اس پر ہونے والے تنویمی عمل کو دیکھتی رہی۔ اچانک اس کے اندر کی عورت نے اسے ورگلایا کہ پارس میرا ہے، یہ میری برسوں کی آرزو ہے کہ وہ صرف میرا ہی بن کر رہے۔ اگر کسی طرح میرا معمول اور تابع دار بن جائے گا تو پھر ہمیشہ ہی میرا وفادار رہے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اپنا مذہب چھوڑ کر میرا دھرم قبول کر لے گا۔ شیتارا کو اس سے اچھا اور سنہری موقع پھر کبھی نہ ملتا۔ اس وقت سلمان میری آواز اور لہجے میں پارس پر عمل کر رہا تھا اور اسے مائک حرارے بنا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات نقش کر رہا تھا کہ وہ اپنے باپ فرحاد علی تیمور کی سوچ کی لہروں کو جب بھی محسوس کرے گا تو ایسے وقت حرارے کی شخصیت کو بھول کر اپنی اصلیت یاد کر لے گا اور اپنے باپ کی ہدایت پر عمل کرے گا۔ جب یہ عمل مکمل ہو گیا تو سلمان نے پارس کو تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ شیتارا اس کے خوابیدہ دماغ میں موجود رہی۔ مجھے اور سلمان وغیرہ کو یقین تھا کہ پارس کے دماغ میں کوئی دشمن نہیں آئے گا، اس لیے ہم دوسرے معاملات میں مصروف رہے۔ ادھر شیتارا نے سوچ کے ذریعے پارس کو مخاطب کیا اور کہا، ابھی تنویمی عمل ادھورا ہے، تم بے شک مائک حرارے ہو اور اپنے باپ کی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے تم ایک بیٹے کی طرح باپ کی ہدایت پر عمل کرو گے، لیکن اپنی شیتارا کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی تم شیتارا کے معمول اور تابع دار بن جاؤ گے۔ شیتارا کا یہ تنویمی عمل ایسا ہی تھا جیسا کہ خفیہ یہودی تنظیم کے خیال خوانی کرنے والے ٹیری آدم نے حرارے پر کیا تھا، پھر ایکس رے مین مارٹن نے عمل کیا تھا، اس کے بعد داؤد منڈولا نے سربراہ بن کر حرارے کو تابع دار بنایا تھا، سب سے آخر میں سلمان تنویمی عمل کر کے مائک حرارے پر حاوی ہو گیا تھا۔ اسی طرح شیتارا سب سے آخر میں پارس پر عمل کر کے اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ آخر اس کی محبت اور محنت رنگ لائی تھی۔ دنیا کی عورتیں اپنے شوہروں سے صرف وفاداری چاہتی ہیں، شیتارا نے اپنے محبوب کو غلط غلام بنا لیا تھا اور آئندہ اس کا مذہب بدل کر اسے اپنا پتی دیو بنانے والی تھی۔ ہم اپنی کامیابیوں پر خوش تھے اور اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ہم پارس کو ہار چکے ہیں۔ ثانی نے دینا دانیال کی یہ خوش فہمی ختم کر دی تھی کہ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے دشمن خیال خوانی کرنے والوں کو اپنے دماغ سے بگا دیتی ہے۔ پھر دوسری خوش فہمی یہ تھی کہ بنگلے کے اندر مزید 3 یہودی مسلح گارڈز بھی یوگا کے ماہر ہیں۔ آئندہ MIM کا کوئی خیال خوانی کرنے والا نہ دماغ میں آ سکے گا اور نہ ہی بنگلے میں داخل ہو سکے گا۔ ثانی نے اس کے تمام حفاظتی اقدامات کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس کے دماغ پر قبضہ جما کر پہلے اس نے دینا دانیال کے ذریعے 3 یہودی گارڈز کو زخمی کیا، پھر ایک زخمی گارڈز کو اعلی کار بنا کر دینا دانیال کو بھی زخمی کر دیا۔ اس کے بعد جیری کو بلا کر کہا، ان 4 زخمیوں کی نگرانی کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ –
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔